ہو نہیں سکتا کہ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو، اور جیسی جس درجے کی محبت ہوگی ویسی ہی اسی درجے کی اطاعت بھی ہوگی۔ محبت اگر کامل ہوگی اطاعت بھی کامل ہوگی، اور محبت اگر ناقص ہوگی تو اطاعت بھی نہ۔ اور اسی لیے ضرورت ہوتی ہے یہ محبت پیدا کرنے کی۔ محبت پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی معیت اور صحبت سے۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی اللہ مرقدہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ یہاں ایک خاص موقع سے خاص موضوع پر ایک خاص قسم کا اجتماع منعقد ہوا تھا 1415 ہجری میں مسجد رشید و جامع رشید میں، پورے ملکی سطح پر، اور اس وقت تقریباً 1200 مدارس سے 2000 یا 2200 علماء اہل مدارس شریک ہوئے تھے، آئے تھے۔ بندے نے حضرت والا سے عرض و معروض کی تھی، کچھ پہنچا ہوا تھا، حضرت کا تو آنے کا ارادہ نہیں تھا، ایک 2-2.5 صفحے کی تحریر لکھی تھی، دکھلائی مجھے، بھائی ہے اچھا ہے بھائی، جانے کا تو نہیں ارادہ، ہاں یہ بھیجوں گا۔ اور میں نے کچھ عرض و معروض کی، میں نے کہا نہیں حضرت، اگر حضرت خود بنفس نفیس تشریف لامیں تو انشاءاللہ بہت فائدے کی توقع ہے۔ نہیں، پہلے تو انکار فرماتے رہے۔ حضرت کا قلب آمادہ نہیں تھا، انشراح نہیں تھا اس بات پر، اور حیدرآباد کا نظام طے شدہ تھا۔ لیکن بندے نے عشاء کے بعد پھر گفتگو کی تو الحمدللہ حضرت کو شرح صدر ہو گیا، تشریف لائے، اور یہاں پھر حضرت کے 2 بیان ہوئے ہیں، عجیب و غریب ہوئے ہیں جی۔ ایک بیان میں تو شیر کی طرح سے گرج رہے ہیں، چنگھاڑ رہے ہیں، اور اس میں توجہ دلا رہے ہیں لوگوں کو یہاں علم کی جانب، علم نافع، علم حقیقی کی جانب۔ وہ جو علم نافع، علم حقیقی ہے وہ تو محبت اور معرفت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اس سے عمل کا تخلف نہیں ہو سکتا، وہ تو علت تامہ ہی ہے گویا۔ میں نے تو اسے کہا مبادیات علوم و فنون کی جو جانکاری ہے، یہ قانون کی خشک جانکاری، سوکھی سی جانکاری، وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یہود کو ہے آج کل، ان کے ہاں مدارس ہے اس طرح کے، ہماری یہ چیزیں وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ تو معلومات فنیہ ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو تشریف لائے تھے اس وقت، اور جذبہ تھا حضرت کو، بڑا داعیہ تھا، اور ہوتا ہے ان لوگوں کو تو بات پہنچا دینے کا، منتقل کر دینے کا۔ تو اس وقت یہاں تقریر فرمایا تھا، کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت حاجی صاحب کے پاس، عالم تو تھے، ارے غیر عالم کے پاس کیوں گئے؟ وہ جو عالم اور غیر عالم وہ عرفی اعتبار سے، جی یہ نہیں ہے ورنہ کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عالم نہیں تھے۔ میں بتاتا ہوں ان لوگوں کو کہ اگر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس الروح کے سامنے کوئی کہہ دیتا تو تڑپ جاتے تھے، فرماتے تھے عالم نہیں تھے، وہ تو عالم گر تھے، عالم گر، دوسرے کو عالم بنا دینے والے۔ فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس علم نہ ہوگا وہ دوسرے کو کیسے عالم بنا دے گا؟ اور فرماتے تھے کہ اور لوگ تو حضرت کی اور کرامتیں دیکھ کر مرید ہوئے ہیں، میں تو حضرت کی صرف علمی کرامت دیکھ کر مرید ہوا ہوں، علمی کرامت۔ اب اس کا تجزیہ کیسے کیا جائے کہ ظاہری اسباب تو علم کے وہ تھے نہیں حضرت کے پاس، اور علم اتنا، بھائی اسباب ظاہری کے خلاف کسی چیز ہی کو تو کرامت کہتے ہیں نا۔ تو علمی کرامت، ان دونوں کا تجزیہ کر لو، دونوں کا ترجمہ کر لو کہ علم ہے اور اسباب ظاہری علم کے ہے نہیں۔ میں تو حضرت کی علمی کرامت دیکھ کر اس اعتبار سے پڑھا تو صرف قافیہ شعر جامی تک تھا، اور مثنوی شریف جو علوم و معارف کا بحر ذخار ہے، منبع اور سرچشمہ ہے، اس کی مرادیں
اور اس کے معارف کو کھولا ہے حضرت حاجی صاحب نے، شرح لکھی شروع میں حاشیے کی شکل میں، پھر حضرت تھانوی قدس الروح نے اسی کی تفصیل کر کے کلید مثنوی کے نام سے شرح لکھی۔ اصل شارح مثنوی تو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ مثنوی شریف پڑھاتے تھے، اور پڑھتا کون تھا؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ ایک غیر عالم ان جبال العلم اور علوم کو پڑھا رہا ہے، نہیں کیا مذاق ہے گویا ہے؟ عالم اس لحاظ سے کہہ جاتا ہے۔ فرمایا ہاں کیا لینے کے لیے گئے تھے مولانا رشید احمد صاحب حضرت حاجی صاحب کے پاس؟ حضرت والا مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ عالم تو تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے لیے گئے تھے۔ یہ حضرت نے یہاں مضمون بیان فرمایا تھا، محبت ہی کی تو کمی ہے، مولوی تو ہے مولوی تو نہیں ہے۔ اور پھر مولا روم رحمت اللہ علیہ کے وہ اشعار محبت والے حضرت نے اس دن تو کمال کر دیا تھا، ترنم کے ساتھ پڑھے تھے، لرزا دیا تھا مجمع کو۔ از محبت تلخہا شیریں شود، وز محبت مسہا زریں شود، از محبت نار نور می شود، وز محبت دیو حور می شود۔ اور حضرت نے زوردار آواز سے، اور مائک بھی ایسا تھا، اور بالکل ایک عجیب سما بن گیا تھا۔ از محبت تلخہا شیریں شود، اگر محبت ہو آدمی ہر سختی برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ شیریں اور کوہکن، شیریں اور کوہکن، کوہکن تو اس کا وصفی نام ہے، اصل تو کچھ اور تھا نام، فرہاد، فرہاد، ہاں کوہکن ہی سے مشہور ہو گیا۔ اب دیکھ لو کیسی شرط تھی، اب کدال لے کر کے لگ گیا، وہاں سے وہاں تک پہاڑ میں سے نہر کھود کے لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ از محبت تلخہا شیریں شود، وز محبت مسہا زریں شود۔ تو محبت ہے جو سب چیزوں کو آسان کرا دیتی ہے، بات یہی ہے، یہ ہے علت تامہ۔ اور ان حضرات کی تعلیمات کی برکت سے اس چیز کے پیدا